اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں اپنی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیئیشن راولپنڈی میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اور بھی وکلاء صاحبان موجود ہیں۔ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں جناب سردار قدیر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں راجہ ارسلان صاحب، ان کے ساتھ ساجد محمود صاحب، اور جس شخصیت کا آج میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں ان سے نارملی ڈسکشن ہوگی۔ یہ جنرل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیئیشن راولپنڈی میں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ملک وقار صاحب، ان کے ساتھ ہیں جناب عادل چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ مشہور شخصیت جناب نثار احمد انقلابی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور نثار احمد انقلابی صاحب بھی ایک دفعہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیئیشن راولپنڈی کی جنرل سیکرٹری کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ آج رائے صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ رائے صاحب، اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ نے وکالت کب شروع کی، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس سینئر کو جوائن کیا، اور تھوڑا سا اس حوالے سے میں آگاہی فراہم کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2011 میں نے اس ڈسٹرکٹ بار ایسوسیئیشن راولپنڈی کو جوائن کیا۔ فرسٹ آف آل جو چیمبر میں نے جوائن کیا وہ عالم خان محمد شیخ شبیر صاحب کا تھا۔ سبسیکوینٹلی آئی جوائنڈ راجہ ظہیر الدین بابر، اور ان کے ساتھ میں ایسوسیٹ رہا۔ میں اس کے بعد پروسیکیوشن میں چلا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی پروسیکیوشن کو میں نے ہیڈ کیا اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کا جو نارتھ ریجن تھا وہ سارا میرے انڈر تھا۔ جو ٹرائل کورٹ، میجسٹریل کورٹ، ہائی کورٹ تھی، اس کی پروسیکیوشن کو میں دیکھتا تھا۔ راجہ شاہد صاحب، آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ پہلے بھی اسی بار میں جنرل سیکرٹری کا ایک الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ بھی آپ کا الیکشن انتہائی خوبصورت تھا اور انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا اینڈ پہ، اور کیونکہ اس باڈی کا میں حصہ تھا اس لیے میں نے بہت چیزیں بہت قریب سے دیکھیں۔ راجہ صاحب، آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ کیوں پیش کیا، آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، آپ کا منشور کیا ہے، اور آپ بار میں جیتنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کون سی ایسی چینجز لے کے آنا چاہتے ہیں ینگ وکلاء کے لیے، لائرز کی ویلفیئر کے لیے؟ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، 2021 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا سیکرٹری پنڈی بار کا، اور 5 ووٹوں سے رہ گیا۔ جو بیسیکلی بار کے الیکشن کا کنسیپٹ ہے، جو اس وقت تھیم چینج ہو چکا ہے، یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ بیسیکلی ریپرزنٹیشن ہے، جو آپ بار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بینگ لائر میں فوجداری سائڈ کام کرتا ہوں، جو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس اور جو معاملات میں نے یہاں پہ دیکھے، جو ینگسٹر کے مسائل دیکھے، ان کے ریزولوشن کے لیے، ان کے حل کے لیے بینگ گراس روٹ لیول، جو جہاں تک میں پہنچا، اس بار نے مجھے مقام دیا، میں اس بار میں اپنا شیئر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا۔ اب گزارش یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ معاشرے میں شکوے کے بجائے آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ جو مسائل مصیبتیں میں نے انیشل دور میں دیکھیں، اگر مجھے وہ کام کے سیکھنے کے حوالے سے تھیں، وہ پریکٹس کے حوالے سے تھیں، اور پھر مجھے اوپر اللہ کی ذات نے کرم کیا، میں نے پروسیکیوشن کو ہیڈ کیا، میں ٹرائل کو سمجھ گیا، تو مجھے بینگ سینئر اس بار نے مجھے پیار سے شہدی کہتے تھے، اس بار نے مجھے راجہ شاہد ظفر بنا دیا۔ تو مجھے ان ینگسٹر کے لیے اس میں کنٹریبیوشن کرنے کے لیے میں نے خود کو پیش کیا۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا کنسیپٹ چل رہا ہے کہ آپ آتے ہیں پریکٹس میں، کسی کی سپورٹ کرنی ہے، آپ نے چیمبر لے لینا، نیکسٹ کوئی اس طرح کے مفادات کے لیے۔ میرا 13 سال میں کوئی چیمبر نہیں ہے، میں راجہ ظہیر الدین بابر صاحب کے ساتھ آج بھی بیٹھتا ہوں، ایوننگ آفس میرا موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو بیسک کنسیپٹ ہے، اب دیکھیں ینگسٹر کی گرومنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھا کے لاء کی ڈگری کرا کے بار کے اندر بھیج دیتے ہیں، ہم یہاں آ کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس کو جوائن کرنا ہے، کیا کرنا ہے، زندگی کے ہم 4 سال 5 سال ضائع کر دیتے ہیں۔ سبسیکوینٹلی گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی کرا دی جائے، آپ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، کام آپ نے کیا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں پاکستان میں سکوپ نہیں ہے، پھر آپ بیرون ملک بھاگنے کے لیے چلے جاتے ہیں مزدوری کے لیے۔ تو ینگسٹر کی گرومنگ کرنا، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ان کو ٹرائل کے بارے میں بتانا، اب جس سے ہم یہ بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ تو ایک تو کنٹریبیوشن یہ تھا۔ دوسرا دیکھیں، بار کے معاملات ہیں، اب جو بار کے ایشوز ہیں
جو پریکٹسنگ لائر ہوگا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نمائندہ نہ ہم نے الیکشن سے پہلے دیکھا ہوتا ہے نہ الیکشن کے بعد. اب دیکھیں کورٹ میں 12 سے 1 جج نہیں بیٹھتا، 1 سے 2 وقفہ ہو جاتا ہے، 2:30 بجے مصروف آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، آپ نے کسی فوتگی پہ جانا ہے، کوئی بچوں کو لینا ہے. تو بیسیکلی ریپرزنٹیشن کا کام ہے ایسے ایشوز کو مینیج کرنا. آپ جا کے سیشن جج سے میٹنگ کریں. بھائی جو جج سیٹ پہ نہیں بیٹھ رہا وہ سیٹ سے اٹھا ہے، بینگ ہیومن بینگ. وہ گیا ہوا ہے، اس نے کوئی چائے کا کپ پینا ہے، کوئی کالز اٹینڈ کرنی ہے، ڈزنٹ میٹر. لیکن جیسے ہی وکیل صاحب کورٹ میں آتے ہیں ود ان 10 منٹس وہ آئیں، جو بھی فیصلہ ہے فائل کے مطابق وہ بے شک کریں. لیکن یہ ہے کہ پیشنس ہیئرنگ دی جائے. ڈگنیٹی کے حوالے سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں تھیں جس وجہ سے میں نے کہا کہ مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. صاحب بطور فائنانس سیکٹری میں نے بھی بہت زیادہ چیزوں کو ڈیپ اسٹڈی کیا اور دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کینڈیڈیٹس الیکٹ ہونے کے بعد وکلاء ان کو ووٹ تو کاسٹ کر دیتے ہیں، نمائندہ بھی بنا دیتے ہیں، بار بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا، جس طرح آپ نے سیشن جج صاحب کی مثال دی کہ ان سے بات کریں، ججز سنیں، ان کو احترام سے ان کی بات سنیں، ان کو ٹائم دیں. فیصلہ بے شک فورن گیس جہاں بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم ان کو ٹائم دیں. ججز بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک الیکٹڈ باڈی آتی ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے گورکھ دندوں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بار کو پس پش ڈال کے اپنے ذاتی مفاد کو آگے لے کے آتے ہیں. میں نے بہت ساری چیزیں قریب سے دیکھی ہیں. اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ الیکشن سے پہلے کینڈیڈیٹس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں، جو ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کون وکلاء کی ویلفیئر اس حوالے سے کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیں مولا علی کا قول ہے کہ دولت اور طاقت آنے پر انسان بدلتا نہیں، بے نقاب ہو جاتا ہے. میں نے آگے عرض کی کہ میں نے پروسیکیوشن ہیڈ کی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کی. تو وہاں پہ جو میرا آفس ہوتا تھا نا، G11 میں اسپیشل کورٹ تھی. تو میں وہاں پہ اسپیسیفکلی اپنے نیب کورٹ کو کہا ہوا تھا کہ جو وکیل صاحب صبح اس کونے میں آتے ہیں اسلام آباد کے، یار اگر انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا، میرا خیال ہے شاید بھائی اب بار کے حوالے سے میں بار کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بار میں بتائیں کہ بار میں کینڈیڈیٹس جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کا رویہ بدل کیوں جاتا ہے، اس حوالے سے بات کریں اسپیسیفک. سر وہی میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیں جب کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آتا ہے جی ہاں، تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ آپ کے پاؤں تک ہاتھ لگائے. نہیں قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا. سر سن لیں، دیکھیں آپ کا کویسچن آیا، میرا آپ جواب سن لیں. دیکھیں آپ جب ان سے انلیگل گینز کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب چائے، کھانے، بجلی کے بل، تو مجھے بتائیں جو بندہ آ کے آپ لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرے گا تو اس نے اس کو پھر پیسے پورے کرنے ہیں. اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ آپ کی تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نمائندہ نہ آپ نے پہلے کبھی کورٹ میں دیکھا ہوتا ہے نہ اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے. اب آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بلی ہو اور آپ کا نمائندہ جو ہے وہ شیر ہونا چاہیے. آپ بطور وکیل وہ اگر آپ کی غلط بات کو سنپ نہیں کر سکتا، آپ کو جواب نہیں دے سکتا، تو وہ بطور ریپرزنٹیٹیو وہ آپ لوگوں کو کسی فورم کے اوپر کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ اب بیسک ہماری جو نیچر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہی غلط ہے اور آپ کو خود پتہ ہوتا ہے. ایک کینڈیڈیٹ ہے، دیکھیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم یہاں سے نہیں نکلے کہ آپ کے بال وائٹ کیوں ہیں، آپ نے بلیک کیوں نہیں کیے، آپ کی مونچھیں بڑی کیوں ہیں، چھوٹی کیوں ہیں. بھائی اس بندے کی پرسنالٹی ہے، اس کی مرضی ہے. آپ اس بندے کو اس چیز سے ہی نہیں نکلنے دیتے. جو بیسک مینیفیسٹو ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے، کیا وہ بندہ وکیل ہے، کیا وہ ریپرزنٹیشن کے قابل ہے، آپ کو کسی فورم کے اوپر ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آتا ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی اس کی تسلیل ہو سکتی ہے کریں، پھر اس کے بعد وہ آپ سے بدلہ لیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز، آخری چیز، بدل جانے کی وجہ لیک آف پروفیشنلزم. جب دیکھیں ایک پروفیشنل بندہ ہوگا اس کے پاس کام آئے گا، اس نے کام کرنا ہے. جب وہ پروفیشنل نہیں ہوگا، اس کے پاس کام آئے گا، وہ بیک سائڈ پہ جج پہ جا کے کہے گا سر مہربانی کریں. جب وہ جج صاحب مہربانی کریں گے نا تو پھر آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جج سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے. یہ بار کے معاملات ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے وہ سال کہتا ہے کہ میں تو اپنے جو انویسٹمنٹ ان کے لوگوں کے اوپر کی ہے
وہ میں ان کے اوپر پورا کروں. وہ جو میں نے کھانے کھلائے ہیں, وہ جو میں نے ان کے پیسے جمع کیے ہیں, پھر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے, وہ پریلیگل گینز کے لیے وہ کرتا ہے. پھر وہ آپ کو پش ڈال دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ذرا سال اپنا لگاؤں اور نکلوں. شاید بھی میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے جب کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا, اور اگر کوئی ہمارے وکلاء میں جس طرح آپ نے بات کی کہ اپنی ضروریات یا اپنی خواہشات بتاتا ہے کہ میرے لیے آپ یہ کر دیں, تو میرا خیال ہے پروفیشنل بندے کو ادھر ہی سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ میں کام آپ کا نہیں کر سکتا. آپ نے ووٹ دینا ہے تو دیں, نہیں دینا تو نہ دیں. اس لیے گزارش یہ ہے. اس کا جواب سن لیں. جی دیکھیں, جتنے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری کمپین کا سٹائل بھی آپ کو پتہ ہے. بھائی میں آیا ہوں, میں بطور کینڈیڈیٹ آیا ہوں, میرا کام ہے راجہ غیاث صاحب سے آ کے ریکویسٹ کرنی. میں نے خود کو پیش کیا, ان کا رائٹ ہے کہ یہ مجھے ووٹ کریں یا نہ کریں. اب سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, وہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ بڑا آدمی بننا مشکل نہیں ہے, اندر کا چھوٹا آدمی مارنا پڑتا ہے. آپ لوگ نہ, جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ نہ سننے کے حق میں ہی نہیں ہیں. آپ جو نہ کرتا ہے آپ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, حالانکہ جو آپ کے منہ کے اوپر آپ کو نہ کرتا ہے وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے منافقت تو نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ چیز ہے اس میں. تو یہ پھر ظاہری بات ہے وکلاء کو اپنے پھر وہ جو غیر ضروری وہ جو فرمائشیں کرتے ہیں, تو ایک تو وکلاء وہ فرمائشی وکلاء کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے, اور جو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ میں بات آپ کی, میں پروفیشنل ہوں, مجھے آپ پروفیشنلزم کی بیس پہ میرا کنڈکٹ دیکھ کے, میرا پروفیشنلزم دیکھ کے آپ ووٹ کریں. شاہد بھائی آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی, اور میں آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں. اور بھی باتیں سوالات تھے لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بہت زیادہ, پھر لوگ جو ہے نا وہ زیادہ انٹرسٹ نہیں دیتے. تمام احباب کا میں انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور خصوصی طور پہ راجہ شاہد ظفر صاحب کا جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں جنرل سیکرٹری کے لیے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں. اور دوستو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پنڈی بار پائندہ باد.